فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اسلامی علوم کا تعارف، علم الفلسفہ۔ علم الفلسفہ کی یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 44 اور ہم یہاں پر سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ریڈنگ پارٹ نمبر 4 سبق نمبر 5 جس کا عنوان ہے حکمت متعالیہ، میم تے عین الف لام یہ ہے۔ گزشتہ سبق پہ ہم اسلامی عہد کی 4 فکری روشوں کو بطور اجمال بیان کر چکے ہیں اور ان کے مشہور و معروف نمائندوں کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ یہ چاروں روشیں اسلامی دنیا میں اسی طرح رائج رہیں یہاں تک کہ ایک نقطے پر پہنچ کر یہ چاروں روشیں آپس میں مل گئیں اور ایک نئی روش وجود میں آئی۔ جس نقطے پر پہنچ کر یہ روش ایک دوسرے سے گلے ملی ہے اسے حکمت متعالیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد صدر المطالعین الف لام میم تے الف لام ہے یہ نون مطالعین شیرازی وفات 1050 ہجری نے رکھی۔ اگرچہ ابو علی سینا نے بھی اپنی کتاب اشارات الف شین الف رے الف تے میں لفظ حکمت متعالیہ استعمال کیا ہے مگر ان کا فلسفہ اس نام سے مشہور نہیں ہوا۔ صدر متعالیین نے باقاعدہ طور پر اپنے فلسفے کا نام حکمت متعالیہ رکھا ہے اور اسی نام سے ان کا فلسفہ مشہور بھی ہوا ہے۔ صدر المتعالیین کا مکتب روش کے اعتبار سے اشراقی مکتب سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی استدلال اور کشف و شہود دونوں کا قائل ہے، لیکن اصول اور استنباط و استنتاج الف سین تے الف جیم استنتاج کے لحاظ سے اشراقی مکتب سے مختلف ہے، اور صدر المتعالیین کے مکتب میں بہت سے وہ مسائل جو اشراق و مشا میم شین الف حمزہ اشراق و مشا فلسفہ و عرفان یا فلسفہ و کلام کے درمیان نزاع و اختلاف کا باعث بنے ہوئے تھے۔ نون ز الف عین نزاع و اختلاف کا باعث بنے ہوئے تھے، ہمیشہ کے لیے حل ہو گئے ہیں۔ صدر المطالعین کا فلسفہ التقاطی و امتزاجی فلسفہ نہیں ہے۔ الف لام تے قاف الف تو چھوٹی التقاط کا مطلب لکھا ہے یعنی یہ مختلف افکار کو ملا جلا کر ایک نیا نظریہ پیش کرنا، یہ التقاط کا مطلب ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ صدر المطالعین کا فلسفہ التقاطی و امتزاجی فلسفہ نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص فلسفیانہ نظام ہے جس کے وجود میں آنے میں اگرچہ مختلف اسلامی فکریں روشیں اثر انداز ہوئی ہیں لیکن اسے ایک مستقل فکری نظام تصور کرنا چاہیے۔ صدر المطالعین کی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں اسفار اربع الف سین فے الف رے اسفار اربع الشواہد الربوبیہ مبدا و معاد میم این الف دال مبدا و معاد، پھر ہے ارشیا، نیکسٹ مشاعر میم شین الف عین رے، اور پھر شرح ہدایہ اسیر الدین ابہری نمایاں حیثیت کی حامل ہیں۔ شین رے ہے شرح ہے دال الف یہ ہدایہ اسیر الدین الف سے یہ رے الف لام دال یہ نون اور الف بے ہے رے چھوٹی یہ نمایاں حیثیت کی حامل ہیں۔ صاحب کتاب منظومہ و شرح منظومہ، صاحب کتاب منظومہ
و شرح منظومہ، حاج ملا ہادی سبزواری، ولادت 1212 ہجری، وفات 1297 ہجری، مکتب صدر المطالعین سے وابستہ ہیں۔ ملا ہادی یا ملا ہادی سبزواری کی شرح منظومہ اور صدر المطالعین کی اسفار الف سین فے الف رے اسفار بو علی سینا کی اشارات و شفا الف شین الف رے الف تے اشارات و شفا، اور شیخ اشراق کی حکمت الاشراق، وہ مشہور معروف کتابیں ہیں جو علوم قدیمہ کی درسگاہوں میں رائج ہیں۔ صدر المطالعین کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے فلسفیانہ بحثوں کو جو ایک قسم کے عقلی و فکری سلوک سے تعلق رکھتی ہیں مدون و منظم بنا دیا، جیسا کہ عرفا نے قلبی و روحی سلوک کے سلسلے میں کیا ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ سالک عارفانہ اسلوب پر کاربند ہو کر 4 سفر اور مرحلے طے کرتا ہے۔ اب یہ جو 4 ہیں ان کے نمبر دیے ہوئے ہیں، میں بتا دیتی ہوں۔ جو کہا انہوں نے کہ عرفا کہتے ہیں کہ سالک عارفانہ اسلوب پر کاربند ہو کر 4 سفر اور مرحلے طے کرتا ہے۔ پہلا ہے سیر من الخلق الی الحق، دوسرا ہے سیر بالحق فی الحق، تیسرا ہے سیر من الحق الی الخلق بالحق، اور چوتھا ہے سیر فی الخلق بالحق۔ آئیے ان چاروں کی تفصیلات جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سیر من الخلق الی الحق، اس مرحلے میں سالک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عالم طبیعت و مادے سے گزر کر کچھ ماورا طبیعی، ماورا کی تو ہجے آسان ہے، الف لام توئے بے یہ عین چھوٹی ہے، الطبیعی عوالم کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے ذات حق تک رسائی حاصل کر لے، یہاں تک کہ اس کے اور حق کے مابین کسی قسم کا حجاب اور پردہ باقی نہ رہے۔ دوسرا ہے سیر بالحق فی الحق، اس میں لکھا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ذات حق کو قریب سے پہچاننے کے بعد سالک خود حق کی مدد سے اس کے کمالات، اسماء اور صفات کا مطالعہ شروع کرتا ہے۔ تیسرا ہے سیر من الحق الی الخلق بالحق، اس سفر میں سالک خلق خدا اور عوام کے درمیان واپس آ جاتا ہے، مگر اس کی واپسی کا مطلب ذات حق سے جدائی اور اس سے دوری نہیں ہے، بلکہ وہ ذات کو ہر چیز کے ہمراہ اور ہر چیز میں مشاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے سیر فی الخلق بالحق، کہ اس مرحلے میں سالک عوام کی ہدایت اور رہنمائی، ان کی دستگیری اور انہیں حق تک پہنچانے کی مہم انجام دیتا ہے۔ چونکہ فکر بھی ایک قسم کی سیر و سلوک ہے، البتہ ذہنی سیر و سلوک، لہٰذا صدر المطالعین نے فلسفے کو بھی 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک، وہ مسائل جو بحث توحید کے لی اساس و بنیاد ہیں، اسی طرح لکھا ہے کہ وہ مسائل جو بحث توحید کے لی لام چھوٹی اساس و بنیاد ہیں، اور یہ حقیقت میں خلق سے حق کی جانب ہماری فکر کی سیر ہے، بریکٹ میں لکھا ہے امور عامہ فلسفہ۔ نمبر 2، توحید، معرفت خدا اور صفات الہی سے متعلق بحثیں، بریکٹ میں ہے سیر بالحق فی الحق۔ نمبر 3، افعال باری تعالیٰ اور عوالم عین واو الف لام میم، عوالم کلی وجود سے متعلق بحثیں، بریکٹ میں لکھا ہے سیر من الحق الی الخلق بالحق۔ نمبر 4، نفس اور مادے سے متعلق بحثیں، بریکٹ ہے سیر فی الخلق بالحق۔ اب یہ تمام چاروں بیان ہو گئے، اس کے بعد لکھا ہے کتاب اسفار اربعہ الف سین فے الف رے، اسفار اربعہ جس کے معنی 4 گانا سفر ہیں، کی بنیاد اسی نظم و ترتیب پر استوار ہے۔ صدر المطالعین نے اپنے مخصوص فلسفی نظام کا نام حکمت متعالیہ رکھا ہے، اور بقیہ تمام رائج و مشہور فلسفوں کو وہ چاہے اشراطی الف شین رے الف قاف چھوٹی اشراقی ہوں یا مشائی میم شین الف حمزہ چھوٹی مشائی، فلسفہ عامیہ یا فلسفہ متعارفیہ کا لقب دیا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ فلسفوں اور حکمتوں کا ایک کلی جائزہ، یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ فلسفہ اور حکمت۔ فلسفہ و حکمت اپنے عام مفہوم میں مختلف جہات
سے مختلف قسموں میں بٹی ہوئی ہے۔ جہاں تک روش و اسلوب کے لحاظ سے تقسیم کا سوال ہے تو اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حکمت استدلال، 2 حکمت ذوقی ذال واو قاف چھوٹی ہے، 3 حکمت تجربی، 4 حکمت جدلی جیم دال لام چھوٹی ہے، اور بس یہی 4 ہیں۔ اب اس کو 1 2 3 4 بیان ہوا ہے۔ مزید لکھا ہے نمبر 1 حکمت استدلالی کا دار و مدار قیاس اور برہان پر ہے، اسے صرف صغرا و کبرا، نتیجہ و لازم اور ضد و نقیض نون قافیہ زواد وغیرہ سے ہی سروکار ہے۔ 2 لیکن حکمت ذوقی صرف استدلال ہی سے سروکار نہیں رکھتی، بلکہ وہ زیادہ تر ذوق و الہام و اشراق سے لگاؤ رکھتی ہے، وہ عقل سے زیادہ دل کا سہارا لیتی ہے۔ نمبر 3 حکمت تجربی نہ قیاسی استدلال و عقل سے سروکار رکھتی ہے اور نہ ہی قلبی الہامات و دل سے رابطہ رکھتی ہے، اس کا ربط صرف جس تجربے اور آزمائش سے ہے، یعنی تجربہ و آزمائش کے ذریعے حاصل ہونے والے علمی نتائج کو ایک دوسرے سے ربط دے کر حکمت و فلسفے کی شکل میں ڈھال دیتی ہے۔ نمبر 4 حکمت جدلی استدلال تو ضرور ہے، لیکن اس کے استدلال کے مقدمات وہ چیزیں ہیں جنہیں اہل منطق مشہورات یا مقبولات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میم شین ہے واو رے الف تے مشہورات، اور مقبولات ہے میم قاف بے واو لام الف تے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کلیات منطق سے متعلق صناعات سواد نون الف عین الف تے صناعات خمسہ کے باب میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ مقدمات استدلال کی کئی قسمیں ہیں۔ من جملہ ان کے وہ مقدمات ہیں جنہیں بدیہیات اولیہ یا عدلیہ ہے یہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور کچھ مقدمات کو مشہورات یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ، اور کچھ مقدمات کو مشہورات کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ چیزیں جو کسی تیسری چیز کے مساوی ہوں خود آپس میں بھی برابر ہوا کرتی ہیں، اس سے اس جملے مساوی المساوی مساو کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اسے اس جملہ مساوی المساوی مساو کے در ذریعے بیان کیا جاتا ہے، یا یہ کہ کسی چیز کا آنے واحد میں اپنی تقییز تے قاف یہ زواد تقییز کے یا تقیز کے ساتھ جمع ہونا محال ہے۔ یہ سب بدیہی امور ہیں، اور لیکن یہ قول کہ کسی انسان کا بھرے مجمع میں جمع ہی لینا عیب ہے، جماعی جس طرح کہتے ہیں جماعی لینا عیب ہے، اس کا تعلق مشہورات سے ہے۔ بدیہیات سے استدلال کو برہان کہتے ہیں، اور مشہورات سے استدلال کو جدل جیم دال لام میں شمار کرتے ہیں۔ پس حکمت جدلی وہ حکمت ہے جس میں کلی و عالمی مسائل کے سلسلے میں مشہورات کے سہارے استدلال کیا جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ متکلمین کے استدلال کی بنیاد عموماً یہ ہوا کرتی ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز بری ہے، یا اصطلاحی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ متکلمین کے استدلال کی اساس حسن و قباح عقلی پر ہے، سین نون واو قاف بے ہے قباح عقلی پر ہے۔ حکماء کا دعویٰ ہے کہ حسن و قباح انسانی زندگی کے دائرے میں محدود ہے، خدا کائنات اور وجوہ کے سلسلے میں ان معیاروں کے ذریعے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے حکماء کلام کو حکمت جدلی کہتے ہیں۔ حکماء کا نظریہ ہے کہ دین کے بنیادی اصول کے اثبات کے لیے جدلی و مشہوری مقدمات کے مقابلے میں بدیہیات اولیہ الف و لام یہ ہے، بدیہیات اولیہ یا اولیہ پر استوار برہانی مقدمات کا استعمال زیادہ مناسب و کارآمد ہے۔ اور چونکہ اسلامی دور میں خاص کر شیعوں کے درمیان رفتہ رفتہ فلسفے نے اپنی آزاد بحث و گفتگو کے فریضے سے دستبردار ہوئے اور اپنے کو پہلے ہی سے کسی عقیدے کا پابند کیے بغیر اسلامی اصول کی بے نون بنجوا نہیں کی بے خے واو الف ہے سین نون بخوا حسن تائید کر دی، اس کو ہجے تو ہم نے کر دیا ہے، بے خے واو الف ہے سین نون تائید کر دی، لیکن لہٰذا حکمت
جدلی نے تدریجاً خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے افراد کے ہاتھوں برہانی و اشراقی حکمت کا رنگ اختیار کر لیا اور کلام فلسفے کے زیر اثر آ گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ حکمت تجربی اگرچہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیکن اس حکمت میں 2 عیب پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ حکمت تجربی کا دائرہ صرف علوم تجربی تک محدود ہے، اور علوم تجربی قابل لمس وہ قابل حس مسائل میں محصور میم ہے سواد واور محصور ہیں، جبکہ انسان کی فلسفیانہ ضرورتیں ان تجربی مسائل سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ مثلا جب ہم زمانے کے آغاز، مکان کے انجام اور علتوں کے مبدا کے سلسلے میں بحث و گفتگو کرتے ہیں تو کسی لیبارٹری اور تجربے گاہ میں بیٹھ کر مائکروسکوپ کے ذریعے اپنا مقصد کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حکمت تجربی انسان کی فلسفیانہ پیاس بجھانے میں ناکام رہتی ہے اور فلسفے کے بنیادی مسائل میں خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ تجربی مسائل کے عالم طبیعت سے وابستگی اور اس کی محدودیت نے اس کی حیثیت کو متزلزل کر دیا ہے، یہاں تک کہ آج یہ مسلمہ بن گیا ہے کہ تجربی اور سائنسی مسائل کی حیثیت وقتی و عارضی ہے، ہر وقت اس کے منسوخ ہو جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ چنانچہ تجربوں اور آزمائشوں پر جس حکمت کی بنیاد استوار ہوگی، فطری طور پر وہ حکمت بھی متزلزل اور ناپائیدار ہوگی، لہٰذا وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت یعنی اطمینان و یقین کو پورا کرنے میں عاجز رہے گی۔ اطمینان و یقین صرف ان مسائل میں پایا جاتا ہے جو تجرد ریاضی یا تجرد فلسفی کے حامل ہوں، اور تجرد ریاضی و تجرد فلسفی کا معنی صرف فلسفہ ہی میں بیان ہو سکتا ہے۔ آئندہ اسباق میں ہم حکمت استدلالی و حکمت ذاتی اور ان کی حیثیت و اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ اب سامعین، سبق نمبر 6 پر ہم آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے فلسفے کے مسائل۔ لکھا ہے گزشتہ معروضات کے پیش نظر اب یہ ضروری ہے کہ جن مسائل پر اسلامی فلسفے میں بحث و گفتگو کی جاتی ہے ان کی ایک فہرست بطور اشارہ ہی صحیح مختصر توضیحات کے ساتھ پیش کر دی جائے۔ فلسفے کے تمام مسائل کا محور موجود ہے، یعنی علم طب میں بدن، حساب میں عدد اور ہندسے میں مقدار کی جو حیثیت ہے، فلسفے میں وہی مقام موجود کو موجود ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔ دوسرے لفظوں میں فلسفے کا موضوع موجود بما ہوا موجود ہے۔ تمام فلسفیانہ بحثیں اسی محور کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ فلسفے کا موضوع وجود ہستی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وجود ہستی سے متعلق چند قسم کے مسائل ہیں۔ آئیے ان مسائل کو مل کر پڑھتے ہیں کہ الف، اور اس میں الف بے کر کے دیے ہوئے ہیں سب، اور جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے تک دیے الف سے۔ الف ہے وہ مسائل جو وجود ہستی اور ان کے مد مقابل 2 چیزوں یعنی ماہیت و عدم سے مربوط ہیں، البتہ خارجی و عینی دنیا میں وجود ہستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ذہن سے باہر کی دنیا میں ہستی کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن انسان کے اس مفہوم ساز ذہن نے ہستی کے مقابلے میں 2 دوسرے مفہوم اور معنی ایجاد کر لیے ہیں، ایک عدم، دوسرے ماہیت، بلکہ ماہیتیں۔ فلسفے اور خاص طور سے حکمت کے کچھ مسائل وجود و ماہیت سے مربوط ہیں، اور کچھ دوسرے مسائل ہستی و نیستی یعنی وجود و عدم سے متعلق ہیں۔ بعض مسائل وجود ہستی کی قسموں سے مربوط ہیں۔ وجود ہستی کی متعدد قسمیں ہیں جو اس کی نوعیں نون واو عین یہ نون غنہ جو اس کی نوعیں سمجھی جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وجود کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے عینی و ذہنی میں تقسیم، واجب و ممکن میں تقسیم، حادث میں قدیم میں تقسیم، ثابت و متغیر میں تقسیم، واحد و کثیر میں تقسیم، قوت فعل میں تقسیم، جوہر و عرض عین ر زاد عرض میں تقسیم،
اور البتہ یہاں ہستی کی ابتدائی تقسیمات مراد ہیں، یعنی وہ تقسیمیں جو وجود پر وجود ہونے کی حیثیت سے مرتب ہوئی ہیں، مثلا سیاہ سفید، چھوٹا اور بڑا، برابر و نابرابر، حفیت و طاق، حیف یہ حفیت و طاق تو الف قاف، لمبا اور ناٹا، اور اسی طرح کے دیگر تقسیمات یہ موجود کے تکلم ہونے کے لحاظ سے، یعنی کہ کمیت قبول کرنے والے موجود کی قسمیں ہیں، یعنی جسمیت اپنی جسمیت یا کمیت اپنی کمیت کی وجہ سے ان تعلیمات کو قبول کرتی ہے، لیکن واحد و کثیر یا واجب و ممکن، پھر پڑھتے ہیں، لیکن واحد و کثیر یا واجب و ممکن کی تقسیم موجود کی ہونے کی حیثیت سے تقسیمیں ہیں۔ فلسفے میں ان تقسیموں کے معیار اور یہ تشخیص دینے کے لیے کہ کون سی تقسیم موجود بما ہو موجود کی تقسیم ہے اور کون سی تقسیم ان تقسیمات سے خارج ہے، نہایت عمیق عین میم یہ قاف عمیق و دقیق بحثیں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان مباحث میں ایسے مقامات بھی نظر آتے ہیں جہاں بعض فلاسفہ کچھ تعلیمات کو جسم بما ہو جسم کی تقسیم مانتے رہے ہیں اور انہیں فلسفہ اول کی بحث سے خارج سمجھتے رہے ہیں، اور بعض دوسرے فلاسفہ نے کچھ دلیلوں کے پیش نظر انہیں موجود بما ہو موجود کے تقسیمات میں شمار کیا ہے اور فلسفہ اول کے دائرے میں داخل جانا ہے۔ ہم آگے چل کر ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔ جیم، کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو وجود و ہستی پر حاکم کلی قوانین سے مربوط ہیں، جیسے علیت عین لام یہ پھر ہے علت و معلول میم عین لام واو لام کی علت و معلول کی سخیت سین خے یہ تے، پھر ہے علت و معلول کے نظام میں کار فرما ضرورت، اس کے بعد ہے وجود و ہستی کے مراتب میں تقدیم و تاخر اور معیت میم عین یہ تے۔ دال ہے کہ بعض مسائل ہستی کے طبقات یا وجود کے عوام کے اسبات سے تعلق رکھتے ہیں، اور یعنی ہستی کے کچھ مخصوص طبقے اور عالم ہیں۔ اسلامی فلسفہ 4 کلی عالموں یا 4 نشاتوں نون شین الف تے و نون غنہ کے قائل ہیں۔ نمبر 1 عالم طبیعت یا ناسوت نون الف سین واو تے، دوسرا عالم مثال یا ملکوت، عالم عقول یا جبروت، عالم الوہیت یا لاہوت۔ پھر لکھا ہے عالم ناسوت یعنی مادہ و حرکت اور زمان و مکان سے معمور دنیا، اور دوسرے لفظوں میں عالم طبیعت و محسوسات یا عالم دنیا۔ پھر ہے عالم مثال یا ملکوت یعنی عالم طبیعت سے برتر ایک عالم جس میں جہتیں اور صورتیں تو موجود ہیں لیکن حرکت، زمان اور تغیر کا فقدان ہے۔ پھر ہے عالم جبروت یعنی عالم عقول یا عالم معنوی جو تصویروں سے مبرہ اور عالم ملکوت سے برتر ہے۔ عالم لاہوت یعنی عالم الوہیت و احدیت الف ہے دال یہ تے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہے، دال تک پڑھ لیا تھا۔ ہے میں لکھا ہے بعض مسائل عالم طبیعت کے اپنے مافوق عوالم سے روابط کے بارے میں بحث کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ مسائل جو عالم لاہوت سے عالم طبیعت کی طرف ہستی کے نزول سیر یا عالم طبیعت سے مافوق عوالم کی طرف اس کی صعودی سیر سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور سے انسان سے متعلق وہ مسائل جنہیں معاد میم عین الف دال معاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حکمت متعالیہ کا ایک بڑا حصہ جن مسائل پر مشتمل ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے وجود و ماہیت۔ لکھا ہے وجود و ماہیت کے باب میں اہم ترین بحث یہ ہے کہ وجود اصل ہے یا ماہیت۔ مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں میں ہمیشہ 2 معانی نظر آتے ہیں اور ہم ان اشیاء میں 2 معانی کو صادق سمجھتے ہیں، ایک کا نام وجود ہے اور دوسرے کا نام ماہیت ہے۔ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ انسان ہے، درخت ہے، عدد ہے، مقدار ہے، لیکن عدد کی ماہیت انسان کی ماہیت سے جدا ہے۔ اگر ہم پوچھیں کہ عدد کیا ہے تو اس کا جواب اور
اور ہوگا، اور اگر پوچھیں کہ انسان کیا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وجود واضح و آشکار ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ موجود ہیں، لیکن وہ کیا ہیں اس سے ہم بے خبر ہیں۔ مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ زندگی ہے اور بجلی ہے، لیکن زندگی کیا ہے، بجلی کی ماہیت کیا ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی ماہیت سے ہم واقف ہیں۔ ماہیت کے بارے میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں یہاں پر حاشیے میں کہ ماہیت عربی زبان ہے لفظ ہے، اور یہ ماہویت کا مخفف ہے لفظ ماہو، جس کے معنی کہ وہ کیا ہے، یا مصدر یہ وہ ماہ مصدقہ سے مل کر ماہویت، ہوا اور تخفیف کی صورت میں ماہیت بن گیا۔ پس ماہیت سے مراد وہ کیا ہے، یہ ہم نے حاشیے میں اس کے بارے میں جانا۔ اب دوبارہ پیراگراف پہ آتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی ماہیت سے ہم واقف ہیں۔ مثلا دائرہ کی مکمل تعریف سے ہم آگاہ ہیں، ہمیں اس کی ماہیت کا پورا علم ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کی عینی و خارجی طبیعت میں حقیقی دائرے کا وجود ہے بھی یا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وجود اور ماہیت میں فرق ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کثرت اور وجود و ماہیت کی دوئی صرف ذہن سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ خارجی دنیا میں ہر چیز دو چیز نہیں، لہٰذا ان دونوں وجود و ماہیت میں سے ایک حقیقی و اصلی ہے اور دوسری اعتباری و اصلی۔ یہ بحث کافی طویل ہے، لیکن یہاں اس کلی بحث میں ہمارا مقصد صرف اصطلاحوں سے آشنا ہونا ہے۔ اس منزل میں صرف اتنا جان لینا ضروری ہے کہ الف صاد الف لام تے اصالت وجود و ماہیت کی بحث زیادہ پرانی نہیں ہے۔ یہ بحث پہلی مرتبہ اسلامی دنیا میں چھڑی ہے۔ فارابی، ابو علی سینا، خواجہ نصیر الدین، خواجہ تھا یعنی خواجہ لکھا ہے کاف و الف جیم ہے، خواجہ نصیر الدین توسی، حتیٰ شیخ اشراق نے بھی سالت و وجود و اصالت ماہیت کے عنوان سے بحث نہیں کی ہے۔ یہ بحث 11ویں صدی ہجری کے آغاز میں میر داماد کے دور میں فلسفے میں داخل ہوئی۔ میر داماد اصالت ماہیت کے قائل تھے، مگر ان کے نامور شاگرد صدر التمالیحین نے اصالت وجود کو ثابت کیا ہے۔ ان کے بعد وہ تمام فلاسفہ جو لائق اعتنا فکر و نظر کے مالک رہے ہیں اصالت وجود ہی کے قائل ہوئے۔ میں نے اصولی فلسفہ و روش رے حمزہ الف لام یہ میم، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کامہ میں ہے یہ ورڈ کہ فلسفہ و روش ریالیزم کی تیسری جلد میں ان مقدمات کی فراہمی میں عرفہ متکلمین عین رفع الف عرفہ متکلمین اور فلاسفہ کے اہم کردار پر کسی حد تک روشنی ڈالی ہے، جو صدر المطالعین کے ذہن میں اس فلسفیانہ نظریے کے وجود میں آنے کے باعث بنے ہیں۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ موجود دور میں اگر ایگزسٹنسیلزم اگر الف گاف زے سین ٹے یہ نون شین یہ لام زے میم ایگزسٹنشیلزم نامی فلسفے کا کافی چرچہ ہے، جسے کبھی کبھی فلسفہ اصالت الف صاد الف لام تے اصالت وجود کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس فلسفے میں جس چیز کو اصالت وجود کہا جاتا ہے وہ انسان سے مربوط ہے۔ یہ فلسفہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیگر تمام اشیاء کے برخلاف انسان کی نہ کوئی مخصوص ماہیت پہلے سے معین ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا مادی ڈھانچہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی ماہیت کی بنیاد خود ہی رکھتا ہے اور خود ہی اسے بناتا سنوارتا ہے۔ یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے اور اسلامی فلسفے میں اس کی تائید بھی ملتی ہے، لیکن اسلامی فلسفے میں اصالت وجود کے نام سے جو بحث ہوتی ہے الف واو لام الف
انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے، ہوتی ہے اولاً وہ انسان سے مختص نہیں ہے بلکہ پوری کائنات سے مربوط ہے، اور ثانیاً اسلامی اصالت و وجود میں جب اصالت سے بحث ہوتی ہے تو اس سے مراد عینیت و واقعیت ہوتی ہے، اور جو ذہنیت و اعتبار کے مقابلے میں جبکہ ایگزسٹینشیلزم میں اصالت سے مراد تقدیم لیتے ہیں۔ بہر صورت ان دونوں کو ایک نہیں سمجھا جاتا۔ سامعین، یہاں پر ہم نے سبق نمبر 6 مکمل کر لیا پیج نمبر 53 پر۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پیج نمبر 53 پہ ہم پھر ملیں گے سبق نمبر 7 کے ساتھ، کہ جس کا عنوان ہے کہ عینی اور ذہنی۔ عین یہ نون چھوٹی ہے، عینی، اور ذہنی زال ہے نون چھوٹی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔